ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی نگری کا ایک بادشاہ جو کہ اپنے مال و دولت اور عیش و عشرت کی وجہ سے اپنے حقیقی مالک کو بھول بیٹھا تھا اور اپنے درباریوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ اس کی تمام رعایا اور درباری اس کی اس حرکت سے بہت پریشان تھے، مگر وہ کیا کرتے، بہت مجبور تھے۔ جو حکم نہ مانتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ کی بیٹی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل شہزادی تھی، اس کو اپنے باپ کا یہ رویہ پسند نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سجدہ نہ کیا اور اپنی بات پر قائم رہی کہ میں حقیقی مالک سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے شہزادی کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے شہزادی کو سزا دینے کے لیے ایک خفیہ تدبیر اختیار کی۔ اس نے اعلان کروایا کہ کوئی شہزادہ جو کہ معذور ہو وہ میری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، جبکہ شہزادی کو اپنے باپ کی اس چال کا کوئی علم نہیں تھا۔ آخر کار شادی طے ہو گئی، پورے محل کو سجا دیا گیا۔ بادشاہ نے یہ بھی طے کیا کہ وہ رخصتی نہیں کرے گا بلکہ شہزادی اور معذور شہزادے کو اپنے محل میں ہی رکھے گا۔ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اب جب تقریب ختم ہو چکی تو شہزادی کو اپنے پلنگ پر بٹھا دیا گیا اور کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے ایک ٹوکری رکھی گئی جس کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ دراصل اس ٹوکری میں معذور شہزادے کو بٹھا کر شہزادی کے سامنے لایا گیا تھا۔ شہزادی کافی ٹائم سے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی مگر شہزادہ نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اس ٹوکرے میں میرے سامنے کیا رکھا گیا ہے۔ شہزادی نے کپڑا اٹھایا اور دیکھا کہ ٹوکرے میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل شہزادہ ہے جو کہ معذور ہے۔ اب شہزادے نے بڑی منت اور سماجت کے ساتھ عرض کیا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اگر تم مجھے قبول کر لو اور اپنے مقدر پر راضی ہو جاؤ تو تمہاری مرضی، ورنہ میں آپ کو آزاد کر سکتا ہوں۔ شہزادی فوراً اپنے باپ کے ارادے کو بھانپ گئی اور اس نے کہا کہ جو فیصلہ میرے رب نے میرے لیے کیا ہے مجھے قبول ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اب بادشاہ دل میں خوش تھا کہ صبح ہوتے ہی شہزادی مجھ سے معافی مانگے گی اور مجھے سجدہ کرے گی، مگر شہزادی اپنے ایمان پر قائم رہی۔ صبح ہوتے ہی شہزادی نے شہزادے کو اٹھایا اور محل سے چلی گئی۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے شہزادی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر شہزادی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ شہزادی ملک سے باہر چلی گئی، دن بھر محنت و مشقت کرتی اپنے شوہر اور اپنے لیے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شہزادے کو سخت پیاس لگی، جبکہ اس وقت شہزادی محنت و مشقت کے سلسلے میں گھر سے باہر تھی۔ شہزادے کے قریب ایک کنواں تھا، وہ گھٹنوں کے بل چل کر خود پانی پینے گیا۔ جیسے ہی شہزادہ پانی پینے لگا وہ اس کنویں میں گر گیا۔ جیسے ہی شہزادہ پانی میں گرا اللہ نے اس کے پاؤں کی معذوری ٹھیک کر دی۔ وہ گرنا تو ایک بہانہ تھا بس، ورنہ اللہ کو شہزادی کا وہ عمل پسند آیا تھا کہ اس نے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھا اور اپنے ایمان پر قائم رہی تھی۔ جب شہزادی واپس آئی تو شہزادہ بہت خوش تھا مگر شہزادی اس کے قریب نہ گئی۔ وہ ڈر گئی کہ میرے شوہر کو کسی نے مار ڈالا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ تو معذور تھا مگر یہ تو ٹھیک ہے۔ تب شہزادے نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں وہی شہزادہ ہوں اور تمہارا شوہر ہوں جو معذور تھا، اور سارا واقعہ بیان کیا جس پر شہزادی کو تسلی ہوئی۔
اور بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہزادے نے کہا کہ آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ اس نے شہزادی کے لیے عالی شان محل تعمیر کروایا اور وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگے۔ تب شہزادی بادشاہ کو ملنے گئی اور بتایا کہ آپ نے تو مجھے معذور شہزادے کے حوالے کیا تھا کہ میں ڈر کے مارے آپ کو سجدہ کروں گی، مگر میرے رب نے مجھے رسوا نہیں کیا اور مجھے سب کچھ عطا کیا۔ بادشاہ شہزادی کی بات سے بہت متاثر ہوا اور فوراً اپنے کیے پر اللہ سے معافی مانگی اور شہزادی سے بھی معافی مانگی اور اپنے خالق حقیقی پر ایمان لے آیا اور سیدھے راستے پر چل دیا۔ اخلاقی سبق۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی پر مکمل بھروسہ کریں، اپنے رب پر یقین رکھیں، چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، اپنے رب پر توکل کریں۔ ایک نہ ایک دن وہ آپ کی مشکلات کو ضرور آسانیوں میں بدل دے گا، بس آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔